لیکن ایک بات بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بولو نا، پہاڑ پر. اور میں نے پہلے بھی بروڈا میں کہا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں نے بروڈا میں کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے تو اللہ کے قریب ہو جاتے تھے. بھائی اللہ کی آواز کے نہیں، ساتھ میں کہو اللہ کی آواز کے. اور کتنے قریب ہو جاتے تھے، کتنے قریب ہو جاتے تھے، جیسے آپ لوگ ایک دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہو. میں تو ابھی بھی دور ہوں آپ سے، لیکن آپ لوگ یا اسٹیج پر جیسے یہ لوگ بیٹھے نا آپس میں، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بالکل، ارے بولو نا اللہ کے بالکل. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں 16واں پارہ سورہ مریم، میں قرآن میں 16واں پارہ سورہ، ذرا حوالہ ساتھ میں یاد رکھو، قرآن میں 16واں پارہ سورہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھو، وہ مجھ سے قریب ہوئے نہ ہوئے، لیکن میں تو خدا ان کو قریب کرتا، اتنا قریب کرتا، اتنا قریب کرتا، اتنا قریب کرتا، جیسا کوئی کسی کے کان میں چپکے چپکے باتیں کرے، وہ جتنا قریب ہوتا اس سے زیادہ میں نے موسیٰ کو اپنے قریب کر لیا. بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور، پہاڑ کا نام کیا ہے؟ طور. کوہ طور پر کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ تو روز کا معمول تھا، روز حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے تھے، اللہ سے ہم کلامی، اللہ سے بات چیت ہوتی تھی. لیکن ایک روز بڑا عجیب معاملہ آیا، بس اسی پر سے ہم کو خواجہ غریب نواز پر جانا ہے انشاءاللہ. بھئی یہ سننا، یہ واقعہ بہت عجیب ہے. ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی پہاڑ پر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسکت یا موسیٰ، اے موسیٰ خاموش، سائلنٹ، کچھ بولنا نہیں. اے موسیٰ کچھ بولنا نہیں، آج میں تجھے پوچھنے والا ہوں اور میرے ہر سوال کا جواب تو دے گا، میرے ہر سوال کا جواب تو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا بدن کانپنے لگا، پسینے سے شرابور ہو گئے. کہا اللہ تو سوال پوچھے گا، بے شک میں جواب دوں گا، لیکن آئے گا جواب تو میں جواب دوں گا، اگر نہیں آئے گا تو اللہ تجھی سے پوچھوں گا، اس لیے کہ جواب بتانے والا تو ہی تو ہے، سوال کرنے والا بھی تو ہی اور جواب دینے والا بھی تو ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ، اے موسیٰ تجھ سے میں 3 سوال پوچھوں گا. سب کہو بروڈا کے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ کتنے سوال پوچھوں گا؟ میری ساتھ میں کہو اے موسیٰ کتنے سوال پوچھوں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر خم کیا اور فرمایا اللہ میں راضی ہوں، تو پوچھتا جا، مجھے آتا جائے گا، میں جواب دیتا جاؤں گا، اس لیے کہ تجھے کوئی جواب نہ دے اس سے بڑھ کر کوئی بربادی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا کوشچن، پہلا سوال کرنے والا کون؟ اللہ نے کیا سوال کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ موسیٰ بتا قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ قیامت آئے گی یا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت بے شک آئے گی. قیامت بے شک اس لیے کہ ساری آسمانی کتابوں میں تو نے لکھا ہے کہ قیامت آئے گی. آسمانی کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی آسمانی کتابیں بہت اتری، وہ تو ہماری زبان پر کتنی ہے؟ کیا؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن. ورنہ حقیقت میں اللہ نے 104 کتابیں آسمان سے اتاری ہے. مشہور 4 ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن. ویسے اللہ نے کتنی کتابیں اتاری آسمان سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو نے آسمانوں سے کتابیں اتاری، ہر کتاب میں لکھا ہے قیامت آئے گی. اللہ تو نے آسمانوں سے نہ جانے کتنے انبیاء اور پیغمبر کو بھیجا، ہر نبی اور پیغمبر نے کہا کہ قیامت آئے گی. اللہ کتنی مرتبہ میں پہاڑ پر آیا تو تو نے کہا کہ قیامت آئے گی. اللہ تیری کتاب کہے قیامت آئے گی، اللہ تیرا نبی کہے قیامت آئے گی، اللہ تو کہے قیامت آئے گی، تو موسیٰ بھی یقیناً سینہ ٹھوک کر کہے گا کہ اللہ قیامت، اور ہم بھی امت محمدیہ کہیں گے قیامت آئے گی، اس لیے کہ ہمیں بھی تاجدار مدینہ نے بتایا کہ قیامت آئے گی صلی اللہ. اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ قیامت ہے نا. قرآن میں اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، قرآن کریم میں لکھا ہے قیامت آئے گی، پارہ نمبر 27 میں، پارہ نمبر بہت سی جگہوں پر لکھا، پارہ نمبر 27 میں بھی لکھا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. اللہ
اللہ فرماتے قیامت آئے گی، میری قیامت کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا. ارے سارا افراتفری کا معاملہ ہوگا، یہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور سب ہوا کی طرح اڑتا ہوا چلا جائے گا. قیامت آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک قیامت. چلو ایک سوال کا جواب یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا سوال پوچھا کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے قیامت آئے گی، یہ بتا اے موسیٰ بتا قیامت میں کیا کیا ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر صفحے کے صفحے بڑھ دی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پوچھا قیامت میں کیا ہوگا. حضرت موسیٰ نے سنانا شروع کیا قیامت میں کیا ہوگا تو صفحے کے صفحے بھر گئے. اگر میں سنانا شروع کروں تو نہ جانے کتنی راتیں اور کتنے دن گزر جائے. بھائی قیامت میں تو کیا عجیب و غریب ہوگا. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحے کے صفحے پڑھ دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے اللہ قیامت میں یہ ہوگا، اللہ قیامت میں یہ ہوگا، اللہ قیامت میں یہ ہوگا. لیکن میں صرف اتنا بتا دوں بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت میں ہونے والی ہے، بڑے بڑے منزل جو قیامت میں آنے والے ہیں اس پر میں اشارہ کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت میں تو بہت کچھ ہوگا. کہو قیامت میں بہت کچھ ہوگا، اس میں یہ بھی ہوگا ایک منزل ایسی آئے گی اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. نیکی کا پلہ بھی ہوگا، بدی کا پلہ بھی ہوگا. نیکی کا پلہ جھکا تو جا جنت میں اور برائی کا پلہ جھکا تو جا. ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ کیا کوئی ڈنڈی؟ بالکل انصاف انصاف انصاف. اللہ فرماتے میرا انصاف. پارہ نمبر 17 اللہ فرماتے میرا انصاف. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ فرماتے میرے انصاف کا عالم یہ ہوگا رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی نیکی کے پلے میں ہوگی، رائی کے دانے کے برابر گناہ ہوگا وہ گناہوں کے پلے میں ہوگا. ہم سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا. تو قیامت میں بہت کچھ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں تو آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں. قیامت میں یہ ہوگا کہ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ارے قیامت میں یہ بھی ہوگا اللہ نامہ اعمال کو اڑائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو قیامت کا میدان ہوگا اللہ نامہ اعمال اڑائے گا. ارے کسی کے دائیں ہاتھ میں آ گیا او سبحان اللہ کامیاب ہو گیا، کسی کے بائیں ہاتھ میں آ گیا ارے جہنمی ہو گیا، اور کسی کو پیٹ پیچھے ملا وہ تو آخری درجے کا جہنمی ہو گیا. اور کیا ہوگا قیامت میں؟ اور قیامت میں پل صراط. ارے بولو قیامت میں ایک پل ہوگا، ایک برج ہوگا. احد من السیف ادق من الشعر. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں پل ہوگا، ایک پل ہوگا تلوار سے زیادہ باریک ہوگا اور بال سے تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا. نیچے جہنم ہوگی اور سامنے جنت ہوگی. وہ کیسا پل ہوگا؟ ہم سب اس کے اوپر ہوں گے. ارے بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے ساتھ میں کون ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ فرماتے میرا ہر بندہ پل صراط سے گزرے گا، یہ میرا فائنل فیصلہ ہے. ارے نبیوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، پیغمبروں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، ولیوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، تو ہمیں تو بطریق اولا پل صراط سے گزرنا ہوگا. قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ارے نامہ اعمال کو اڑایا جائے گا. ارے پل صراط قائم ہوگی. ارے میرے دوستو کسی کا نیکی کا پلہ جھکا ہوگا، کسی کے گناہ کا پلہ جھکا ہوگا. ارے قیامت میں کوئی جنتی بنے گا، قیامت میں کوئی جہنمی بنے گا، کوئی نبی کا عاشق بنے گا تو کوئی نبی کا دشمن بنے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت میں تو بہت کچھ ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنے سوال ہو گئے؟ اور دونوں سوال کے جواب حضرت موسیٰ نے دیے کہ نہیں دیے؟ بہت آہستہ بول رہے ہو بھائی. نہیں پورا مجمع بولے دیے کہ نہیں دیے. لیکن تیسرا سوال ایسا کہ حضرت موسیٰ بھی تھر تھرا گئے. پہلا سوال تو بہت آسان تھا قیامت آئے گی. ہاں بے شک آئے گی. قیامت میں کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے صفحات پڑھ دیے کیا ہوگا. تیسرا سوال بڑا عجیب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ. تیسرا سوال اللہ نے فرمایا موسیٰ جب قیامت کا جھٹکا لگے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ کہو نا سبحان اللہ. بڑا عجیب سوال ہے. کیا سوال ہے کہ موسیٰ قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہولناکی ہوگی، قیامت کا میدان بہت ڈینجر ہوگا. لیکن اے موسیٰ یہ تو بتا تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کس کو پوچھ رہے؟ اے موسیٰ تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے؟ ارے میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام داروں قطار رونے لگے. اللہ پہلے سوال کا جواب تو دے دیا قیامت آئے گی، اللہ یہ بھی بتا دیا قیامت میں کیا کیا ہوگا، لیکن اللہ میرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا وہ تو مجھے نہیں معلوم ہے. حضرت موسیٰ زارو قطار
اللہ کے خوف سے رونے لگے، روتے روتے فخر موسیٰ ساجدا، حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے، حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے اور وہ پہاڑ کے اوپر سجدے میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرے بچنے کا کیا راستہ ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا ارفع راسک یا موسیٰ، اے موسیٰ سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے سر اٹھایا، کہا اللہ میرے بچنے کا راستہ مجھ کو نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا میں تجھے پیدا کرنے والا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، آج میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں، اس راستے پر آنا، اس راستے پر آنا۔ راستے پر آنے میں دیر ہو سکتی، بغیر حساب کتاب جنت کے بھیجنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میرے بچنے کا راستہ مجھے معلوم۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سر اٹھاؤ، اے موسیٰ سر اٹھاؤ، پیار سے سر اٹھاؤ، میں ایک راستہ بتاؤں گا، ایک کام کرنا، قیامت میں تم بچ جاؤ گے۔ بولو قیامت میں تم۔ اور اللہ نے پھر کیا فرمایا معلوم؟ بہت پیاری بات، ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائی ساتھ میں کہو گے نا انشاءاللہ میں بہت پیاری بات کی طرف لے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی برسا دے میرے دوستوں، بہت پیاری بات۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ اپنے سر کو اٹھاؤ، میں ایک راستہ بتاؤں گا، اس پر قیامت میں عمل کر لینا۔ میں ایک چیز بتاؤں گا، قیامت میں اس پر عمل کر لینا، بغیر حساب کتاب کے موسیٰ جنت میں جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ تم نہیں، اے موسیٰ تم نہیں، قیامت تک آنے والا انسان اسی راستے پر چلے گا، اسی ڈگر پر چلے گا، اسی نتیجے پر چلے گا جیسے تم جنت میں جاؤ گے، میرا وہ بندہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت موسیٰ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی وہ سارا غم ختم ہو گیا کہ نہیں؟ اسی کہ اللہ خود فرماتے ایک راستہ بتاؤں گا، اس پہ عمل کرنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اور تو نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا بندہ یہ عمل کرے گا، میں اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور بہت خوش و خرم فرمایا اللہ بتا دے وہ راستہ کون سا ہے کہ قیامت کی ہولناکی سے بچوں، قیامت کی خطرناکی سے بچوں، قیامت کے عجیب و غریب منظر سے بچوں۔ اللہ بتا دے وہ کون سا راستہ ہے کہ جس سے میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب قیامت کا دن ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، تیرے بچنے کا راستہ اور قیامت تک آنے والے میرے بندوں کے بچنے کا راستہ یہ ہوگا اے موسیٰ قیامت کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہو، اگر تجھے بچنا ہو تو میرے آخری نبی کو تلاش کر لینا صلی اللہ علیہ۔ اب تو سننا بہت پیاری بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ میرے آخری پیغمبر، میرے آخری نبی محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کو تلاش کر لینا، اور جب وہ تجھے مل جائے ان کے چہرے کو دیکھ کر ایک مرتبہ درود پڑھ لینا۔ تیرے درود پڑھنے میں دیر ہو سکتی لیکن جنت کے بھیجنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اے تکبیر، اے تکبیر۔ اللہ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، روتا ہے دل، روتا ہے میرے دوستوں، ایک عجیب بات بتاؤں، بہت پیاری بات ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی کو ڈھونڈنا۔ ارے بولو نا میرے آخری نبی کو۔ اسے کہ قیامت کا میدان تو بہت لمبا چوڑا کھچاکچ بھرا ہوگا، اربوں خربوں نہ جانے کتنے انسان اور جنات۔ اسے قیامت کے میدان میں تو درندے بھی ہوں گے، چرندے بھی ہوں گے، پرندے بھی ہوں گے، ملائکہ بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کو ڈھونڈنا۔ ارے بولو میرے آخری نبی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نبی کہیں ہوگا، اس کی امت کہیں ہوگی۔ ارے حضرت آدم کہیں کنارے پر کھڑے ہوں گے تو ان کی قوم کہیں اور کھڑی ہوگی، حضرت یوسف کوئی کونے میں ہوں گے تو ان کی امت کہیں ہوگی، حضرت سلیمان کہیں ہوں گے ان کی امت کہیں ہوگی، حضرت موسیٰ کہیں ہوں گے ان کی امت کہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو کہیں اور ہوگا، اس سے میرے آخری نبی کو ڈھونڈنا۔ لیکن اے بروڈا کے مسلمانوں، ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہر نبی الگ ہوگا، اس کی امت الگ ہوگی، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتی آؤ، جہاں تم ہوں گے تمہارے بیچ میں میں خود موجود رہوں گا۔ ضرورت پڑے گی ہم کو ڈھونڈنے کی،
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہاں میرے امتی ہوں گے، سننا بہت پیاری بات ہے، ساتھ میں کہنا ذرا نعرہ تکبیر، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کھڑی ہوگی، ہمارے نبی نے فرمایا میں بیچوں بیچ رہوں گا۔ کہاں رہوں گا؟ بیچوں بیچ رہوں گا، نور کے منبر پر کھڑا رہوں گا، ارے موتیوں کا منبر ہوگا، میرے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا، میرے بدن پر جنت کا کپڑا ہوگا، میرے ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، اور میرا امتی مجھے دیکھتا جائے گا اور میں اس کی سفارش کرتا چلا جاؤں گا۔ صلی اللہ ہو تو حضرت موسیٰ کو تو ڈھونڈنا پڑے گا، ہم کو ڈھونڈنا، ارے سب بولو بھائی ہم کو ڈھونڈنا۔ بھائی اتنے سارے مجمع میں کوئی بیچ میں کھڑا ہو تو نظر آوے کہ نہ آوے؟ ارے بولو نا، اتنے بڑے مجمع میں اگر کوئی بیچ میں کھڑا ہو تو نظر آوے کہ نہ آوے؟ آوے۔ حالانکہ یہ جو لائٹیں جلی ہوئی ہے اس کا کوئی اتنا زیادہ پاور، بولو نا، اس کا اتنا کوئی زیادہ پاور، پھر بھی یہ پورے مجمع میں اگر کوئی بیچ میں کھڑا ہو جائے، بتاؤ ہم کہیں گے ہاں یعقوب بھائی کھڑے ہوئے، آدم بھائی کھڑے ہوئے، ارے کہیں گے کہ نہیں ایوب بھائی کھڑے ہوئے، حالانکہ یہ اس کا کوئی پاور۔ تو میرے دوستو جب قیامت کی اس بھرے میدان میں جب ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور آپ کے چہرے کا جو نور ہوگا یہ تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے نبی کے چہرے کا نور ایسا نور ہوگا، ایسا نور ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ نور ہوگا جو ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے لیا گیا ہوگا۔ میرے دوستو اور ہمارے نبی کا چہرہ کیسا چمکتا ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی کو دیکھا تھا، حضرت موسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا، بولو اللہ کو، ارے بولو نا اللہ کو، صرف ایک پہاڑ پر تجلی دیکھا، اللہ کے نور کو دیکھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور بے ہوش ہو گئے، 1 سیکنڈ دیکھا، کتنی سیکنڈ دیکھا؟ اللہ کے تجلی کو دیکھا، بے ہوش، کتنی سیکنڈ دیکھا؟ اللہ خود کہتے کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ فلما تجلى ربه للجبل، 9واں پارہ، کون سا پارہ؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ اللہ فرماتے میرے تجلی کو حضرت موسیٰ نے 1 سیکنڈ دیکھا، کتنی سیکنڈ؟ اور حضرت موسیٰ 1 سیکنڈ دیکھا۔ تو حضرت موسیٰ جب واپس ہوش میں آئے نا تو آپ کے چہرے پر نور، آپ کی آنکھوں میں نور، ارے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، ارے بولو اللہ کو دیکھا، ساتھ میں بولو اللہ کو دیکھا، اللہ کی تجلی کو دیکھا ہے، اور وہ بھی کتنی دیر دیکھا ہے؟ 1 سیکنڈ دیکھا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ کے چہرے پر نور اور حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں نور کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے 40 قدم دور، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے 40 قدم دور کالا پہاڑ، کالی رات اور پہاڑ کی کالی چوٹی، اس کالی چوٹی پر چھوٹی سی کالی چوٹی، حضرت موسیٰ کہتے 40 قدم دور سے مجھے نظر آیا کرتی تھی۔ 40 قدم دور کالا پہاڑ، کالی رات اور چوٹی، اور اس چوٹی پر چھوٹی سی کالی چوٹی۔ حضرت موسیٰ فرماتے میں نے 1 سیکنڈ اللہ کی تجلی دیکھی، میری آنکھ میں وہ پاور آیا کہ 40 قدم دور میں کالی چوٹی کو پہاڑ کی چوٹی پر دیکھتا تھا۔ تو ہمارے نبی نے تو معراج میں ڈائریکٹ اللہ کو دیکھا تھا۔ ہمارے نبی نے ڈائریکٹ اللہ کو دیکھا، تجلی نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو دیکھا۔ تو وہ نبی قیامت کے میدان میں جب ہمارے بیچ میں کھڑے ہوں گے، ارے نور نکلتا ہوگا قیامت کے میدان میں اور پہنچتا ہوگا خدا کے عرش پر، ہم تو بیچ میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب سوال ہے، یہیں سے میں خواجہ غریب نواز کے حالات پر جاتا ہوں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت میں بچنے کا راستہ مل گیا الحمدللہ، ارے بولو ملا کہ نہیں ملا؟ ایسے خاموش رہو گے تو تھوڑی چلے گا، ارے بولو نا قیامت میں بچنے کا راستہ مل گیا۔ یہاں بیوی سے بچا نہیں بچا، وہاں قیامت میں بچا۔ ارے سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ بچنے کا راستہ ملا یا نہیں ملا کہو؟ یہ بہت سے لوگ ایسے نا جو سمجھتے نہیں کہ آدھا بیان سوتے ہیں، آدھا بیان سنتے ہیں۔ کوئی خان پٹھان تو نہیں نا یہاں پر؟ بھائی حافظ نور الدین تو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اسی کے آدمی کا بھی ایک مرتبہ کوئی تھا بیچارہ، ٹھنڈی ٹھنڈی رات، ہاں ٹھنڈی ٹھنڈی رات، اور اس نے ایک چھوٹی سی بلی کو ٹھنڈے پانی سے نہلاتا ہے۔ ارے ٹھنڈی رات ہے، چلچلاتی ٹھنڈی ہے، اور کس کو نہلاتا ہے؟ ہاں بلی کو۔ تو بیچارہ کوئی میرے جیسا وہاں سے گزرتا ہوگا، کہا کہ وہ بھائی صاحب یہ کیا کرتا، ٹھنڈی رات اور ٹھنڈا پانی اور بلی کو نہلاتا ہے، یہ مر جائے گی؟ کہا نہیں مرے گی، غسل فرض ہے۔
خیر اب کیا بولے نہیں سمجھنے والے کو کون سمجھاوے. اب چلا گیا, میرے جیسا کوئی تھا, چلا گیا, واپس آیا دیکھا بلی مری پڑی. بلی مری, میں نے کہا تھا نا کہ مت نہلا, بلی مر جائے گی. تو کہا میرے نہلانے سے نہیں مری, وہ تو نچوڑا تو مر گئی. سمجھے بھائی, سمجھے؟ ایسی الٹی سمجھ کبھی مت رکھنا. یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ موڈ فریش ہو جائے. قیامت میں بچنے کا راستہ الحمدللہ ہم بروڈا والوں کو مل گیا, ارے پوری امت کو مل گیا. کیا راستہ؟ بہت آسان ہے. قیامت کا دن ہوگا. ارے دیکھو بہت آسان ہے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہوں گے, کہو صلی اللہ ہو. نور کے منبر پر ہوں گے, کہو صلی اللہ ہو. ارے موتیاں جڑی ہوئی ہوگی, کہو صلی اللہ ہو. آپ کے ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا ہوگا, صلی اللہ ہو علیہ وسلم. ارے آپ کے بدن پر جنت کا کپڑا ہوگا, صلی اللہ ہو علیہ وسلم. ارے آپ کے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا, کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے فرمایا محبوب کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, سامنے ہے. ایک بار چہرے انور کو دیکھ لے, ارے ایک بار چہرے انور کو دیکھ لے اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے, اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجے گا. ارے معلوم ہوا قیامت میں نبی کے چہرے کو دیکھنا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے, اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں ہو گیا. آسان معاملہ. صرف کیا کرنا ہے, قیامت کے میدان میں نبی کے چہرے کو, نہیں سب بولو, نبی کے چہرے انور کو, اور کیا پڑھنا ہے,